बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको एक बड़े तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, और वो तनाजुर ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी बहरान नहीं है, बल्कि सियासत के साथ साथ रियासत एक बड़े बहरान से गुज़र रही है। और जब मैं रियासत के बहरान की बात करता हूँ तो इसका मुराद ये है कि जो रियासत से जुड़े इदारे हैं और जो सियासत से जुड़े इदारे हैं और जो कानून से जुड़े इदारे हैं उनके दरमियान एक टकराव का माहौल है, और इस टकराव के माहौल ने ताकत के मराकज़ के अंदर एक नई लड़ाई को जन्म दिया है। पहली लड़ाई जो जिस पहले से मौजूद थी, इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। ख्याल ये था कि इस लड़ाई में किसी स्टेज पे जाके जो उसकी शिद्दत है उसमें कमी वाक़या होगी, लेकिन ये लड़ाई बदस्तूर न सिर्फ कायम है बल्कि इसमें शिद्दत भी है, और इमरान खान भी किसी तरीके से कोई बड़ा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, और अपने मुज़ाहमती बयानिए के साथ वो बड़े मजबूत बुनियादों पर खड़े हैं। अगरचे उनकी पार्टी के अंदर बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन इमरान खान उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे वो सोचते हैं। वो अपनी पार्टी के लोगों पर एतबार कम करते हैं और अपनी हिकमत पर ज़्यादा एतबार करते हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान तनाव है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक बड़ा प्रेशर मौजूद है कि इमरान खान के साथ मफाहमत का कोई रास्ता निकाला जाए, और इसके अंदर भी जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं उन पर भी दबाव है कि वो टकराव की सियासत से गुरेज करें और इमरान खान के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत करें। और मेरी इतलात के मुताबिक पस्से पर्दा कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है, खिचड़ी ज़रूर पक रही है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान के दरमियान, लेकिन नतीजा खेज साबित नहीं हो रही, क्योंकि जो शराइत हैं इमरान खान को दी जा रही हैं वो इमरान खान के लिए कबूल नहीं है, और जो इमरान खान शराइत रखते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कबूल नहीं है। तो एक डेडलॉक भी है, और इसी डेडलॉक के अंदर कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद भी हो रही है। दूसरी बड़ी लड़ाई जो हमें इस वक्त देखने को मिल रही है वो है इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, और जिस तरीके से 6 जजेस का ख़त लिखा जाना और सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर बेंच का बनना और उसकी पूरी प्रोसीडिंग का स्टार्ट होना जाहिर करता है कि जजेस भी इस वक्त एक अदालती दबाव का शिकार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का शिकार हैं, और उनके बकौल हमें इस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो दबाव में लाकर फैसले करवाती हैं, और हमें डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर आज़ादाना फैसले करने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसमें 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो था उसने वो जो इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों को कि जो सीटें हैं बची हैं वो बाकी मानदा जमातें यानी पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI में बांट दी जाएं, उसको मुअत्तल कर दिया है। और ये फैसला सस्पेंड होने के बाद जो एक बड़ी लड़ाई अदालत के अंदर नज़र आ रही थी कि शायद चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फाइज़ ईसा, उनकी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, और वज़ीर कानून उसको डिनाई नहीं कर रहे, राना सनाउल्लाह उसको डिनाई नहीं कर रहे, बल्कि 2 फार्मूले इस वक्त अखबारात में और TV में जो है गर्दिश कर रहे हैं, और जो बीट रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, वो भी वो 2 फार्मूले गर्दिश कर रहे थे। अच्छा, उस फार्मूले के अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन तो रिज़ाइन कर गए, अब जस्टिस मुनीब अख्तर को टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो चीफ जस्टिस बनने की दौड़ से बाहर निकल आए और मामला जो है वो जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस जो है वो दूसरे जो बाकी हैं उनके दरमियान रह जाए। इसके ऊपर जजिस के अंदर इख्तलाफात हैं, और जजिस के अंदर से अब वो जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, यानी मंसूर अली शाह साहब भी जो हैं वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं इस वक्त के चीफ जस्टिस के रवैये के ऊपर, और ग्रुपिंग जो है यानी वो जो ग्रुप्स जो कल तक चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा के साथ खड़ा नज़र आ रहा था अब वो एक दूसरे जगह पर खड़ा है। और इसी तरह से जुडिशरी को भी इसके अंदर एक पूरी तरीके से ये एहसास हो रहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से निकलना है, अपनी ताकत को पेनिट्रेट करना है, अपनी ताकत को दिखाना है, और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जुडिशरी के हालिया तर्ज अमल के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और कहा यह जाता है कि जस्टिस फाइज़ ईसा जो है वो आइसोलेशन का शिकार हुए हैं, ख़ास तौर पे मंसूर अली शाह के बाद। अब मंसूर अली शाह उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह से कुछ अर्से पहले वो जस्टिस फाइज़ ईसा के साथ खड़े हुए।
پھر یہ سوال بھی پیدا ہو گیا کہ ایکسٹینشن کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، قانونی طریقے سے چلانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ہر ادارے کے اندر جو ہے کچھ لوگ ناگزیر ہو گئے اور ایکسٹینشن کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نظام نہیں چل سکے گا۔ پی ٹی آئی تو اس پہ ریزسٹ کر رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی دبے لفظوں میں ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو طرز عمل ہے، جو ان کی گفتگو ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے اور خود حکومت کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر رہی ہے، کیونکہ وہ حکومت کے بڑے اتحادی تھے، پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اب وہ کسی اور جگہ پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دوسری لڑائی ہے جو جوڈیشری کے پلیٹ فارم پہ لڑی جا رہی ہے، اور جوڈیشری کے اندر کئی ججز جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، وہ موجودہ اس وقت کے چیف جسٹس اور جو موجودہ اقدامات ہیں اس سے مطمئن نظر نہیں آتے، اور کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اور عمران خان کے بقول کے چیف جسٹس پہ کس قسم کا دباؤ ہے؟ جب انہوں نے کوئی صحیح فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ دباؤ میں کیوں ہوں گے؟ تو وہ ایک بڑا براہ راست نشانہ جو آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو عمران خان نے بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایک ٹکراؤ کے ماحول کو جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تیسری بڑی لڑائی جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے لوگ اب عمران کے بعد جو ہے وہ نواز شریف سے بھی خاصے مایوس نظر آتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس نئے حکومتی بندوبست کو چلانے کے لیے جو تشکیل دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ۔ اب دیکھیے نا، جس طریقے سے اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا، رانا ثناء اللہ کو مشیر بنایا گیا وزیر اعظم کا، اور جس طریقے سے نواز شریف اپنی پارٹی پر گرفت کو مضبوط کر رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کو کچھ باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہی طاقتور ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان بھی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا جو ہے وہ تو شہباز شریف تھے، لیکن شہباز شریف اس طرح سے پینیٹریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اسی دباؤ کے اندر شاید یہ فیصلہ بھی شہباز شریف صاحب نے کیا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کر کے پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کا حصہ بنایا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ابتدائی گفتگو شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یعنی شہباز شریف گروپ جو ہے جب وہ حکومت میں ہوگا تو وہ شاید نواز شریف کا جو توڑ ہے وہ نکالا جا سکے گا یا اس کو کم کیا جا سکے گا جو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جوڈیشری پالیٹکس میں حکومت اور اپوزیشن، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری، اور اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، اور اسٹیبلشمنٹ ورسز نواز شریف، یہ تینوں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ ورسز فضل الرحمان کو بھی رول آؤٹ نہ کریں، یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور لڑائی جو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز میڈیا، اور میڈیا میں حامد میر سمیت بہت سے جرنلسٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی سے بات کرنے نہیں دی جا رہی، اور ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں سچ بولنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو میڈیا کے اندر بھی ایک وائسز جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں اس پورے کھیل میں۔ تو اس لیے یہ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے، یہ ریاستی کرائسس ہے، اور اس ریاستی کرائسس کے اندر سارے فریق ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہو چکا ہے ان کے درمیان، تناؤ ہے ان کے درمیان، محاذرائی ہے ان کے درمیان، شدت پسندی ہے ان کے درمیان، اور ایک جسے کہتے ہیں نا سیاسی اختلافات کو سیاسی حکمت عملی کے تحت ڈیل کرنے کی بجائے اس میں دشمنی کا پہلو ہے، اس میں مقابلہ بازی کا پہلو ہے، اس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا پہلو ہے۔ یہ سارے عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کا بحران سنگین نوعیت کا ہے، اور اس کے اوپر کافی سیریس قسم کے آؤٹ آف دا باکس جا کے افرمیٹو ایکشن لینے پڑیں گے۔ یہ جو ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر کے، ایک دوسرے کو دبا کے، ایک دوسرے کو ڈرا کے، ایک دوسرے کو دھمکا کے ہم ایک ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی گنجائش مجھے کم از کم اس ماحول میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو ہو، عمران خان کی گفتگو حکومت کے ساتھ ہو، عمران خان کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، فضل الرحمان کے ساتھ ہو، آپ سب کو ایک پلیئر کے طور پر تسلیم کریں، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب پلیئر میٹر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کو رول آؤٹ کر کے جو آگے بڑھنے کی سوچ اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں، حکومت کے حلقوں میں پائی جاتی ہے تو وہ سودمند نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ نہیں نکل سکے گا، پہلے بھی نہیں نکل سکا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ جو دعویٰ تھا کہ ہم معیشت کو چلا لیں گے، سیاست کو چلا لیں گے، جمہوریت کو چلا لیں گے، عالمی دنیا پیسہ دے دے گی، ہمارے سیاسی مخالفین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہ سب کھیل الٹ ہو گیا ہے۔ سیاسی مخالفین بھی اس وقت ٹاپ کے اوپر ہیں،
اور آپ بھی ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جو ایک ریئیکشنری پالیسی ہے اس کو بنیاد بنا کر جب آپ فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسی طرح کے کرائسس کا شکار ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ اس لیے میں اب بھی کہتا ہوں کہ سارے ریاست سے جڑے پلیئر اور سیاست سے جڑے پلیئر جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں۔ ان کا موجودہ طرز عمل پاکستان کو آگے بڑھانے کی بجائے پاکستان کو مشکل میں اور پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی اسٹیبلٹی کا جو چانسز ہیں وہ مزید کم ہوں گے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب فریق ہوں گے۔